سلطان مراد چہارم کی کہانی اصل میں ایک نہیں دو ہیں۔ جو لوگ اسے صرف ایک خونخوار اور شفاف ڈکٹیٹر کہہ کر آگے بڑھ جاتے ہیں وہ اس زمانے میں سلطنت عثمانیہ کی بے امنی، کرپشن اور انتشار کو بھول جاتے ہیں جو سلطان کو ورثے میں ملا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ عثمانی ہسٹورینز کہتے ہیں کہ سلیمان علی شان اور محمود ثانی کے درمیان 242 سالوں میں سب سے بڑا اور طاقتور سلطان صرف مراد تھا، بلکہ مغربی مورخ ہیمر کے مطابق مراد کے فیصلوں نے عثمانی سلطنت کی عمر میں کم از کم 50 سال کا اضافہ کیا۔ اگر وہ نہ ہوتا تو زوال 1683 میں نہیں 1633 میں ہی شروع ہو چکا ہوتا۔ وہ ایک ڈوبتی ہوئی کشتی کو تنے تنہا کنارے تک لے آیا تھا، لیکن اس کے لیے طریقہ صرف ایک ہی استعمال کیا، خوف۔ اور جو عمارت خوف پر کھڑی ہو وہ صرف اس وقت تک ہی قائم رہتی ہے جب تک ڈرانے والا زندہ ہو۔ سن 1640 میں وہ کہ جس نے بغداد کو فتح کیا، جس نے ینیچری کو پیروں تلے رون ڈالا، جس نے ہر طرف امن قائم کیا تھا، صرف 27 سال کی عمر میں بستر مرگ پر پڑا تھا۔ اچانک ایسا کیا ہو گیا کہ مراد جیسا سخت جان انسان یکدم موت کے دروازے پر آ کھڑا ہوا؟ یہاں تاریخ دو الگ الگ کہانیاں سناتی ہے۔ یورپی ہسٹورینز اور مراد کے مخالف تاریخ دان کہتے ہیں کہ اس کا جگر گل سڑ چکا تھا، جس کی وجہ تھی شراب۔ جی ہاں، وہی شراب جو مراد نے پوری سلطنت پر حرام کر دی تھی، مگر خود چھپ چھپ کر پیتا تھا۔ لیکن دوسری طرف عثمانی تاریخ دان اس بات کو سراسر جھوٹ کہتے ہیں۔ وہ اسے شراب فروشوں کا پروپیگنڈا کہتے ہیں کہ جن کا کاروبار مراد نے تباہ کیا تھا، ان ایلیمنٹس کا پروپیگنڈا کہتے ہیں کہ جن کی گرفت سے سلطنت کو چھڑایا گیا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ مراد کو نقرس تھا، یعنی جوڑوں کا وہ مرض جو عثمانی خاندان کی رگوں میں صدیوں سے دوڑ رہا تھا۔ بانی سلطنت عثمان اول، سلطان محمد فاتح اور سلیمان علی شان تک سب اسی مرض کا شکار ہوئے، لیکن مراد کو اس کے علاوہ ارکن نسا کی بھی بیماری تھی، شیٹیکا کا مرض، جس میں اتنی تکلیف ہوتی تھی کہ اسے ختم کرنے کے لیے شاہی طبیبوں کو اسے پین کلرز دینا پڑتی تھیں۔ اس زمانے میں پین کلرز ہوتی تھیں افیون کی گولیاں، اور ان کی وجہ سے وہ غنودگی کی کیفیت میں رہتا تھا اور دیکھنے والا سمجھتا کہ سلطان شراب کے نشے میں ہے۔ سچ کیا ہے 400 سال گزر جانے کے بعد بھی ہم نہیں جانتے، اور یہی اس کہانی کی سب سے بڑی آئرنی ہے کہ ایک شخص جس نے پوری ایمپائر کو قابو میں رکھا، اپنے دشمنوں کو، اپنے باغیوں کو، حتیٰ کہ اپنے فولادی جسم تک کو، صرف 27 سال کی عمر میں بستر مرگ پر اس کے کنٹرول میں کچھ نہیں تھا، یہاں تک کہ اپنی موت کی اصل کہانی بھی نہیں۔ اپنی زندگی کے آخری لمحات میں نزع کے عالم میں مراد نے اپنے قریبی ساتھیوں سے ایک حسرت کا اظہار کیا، کہا کہ مجھے افسوس ہے کہ میں اندلس فتح نہیں کر سکا، وہ اندلس جو ہر درد دل رکھنے والے مسلمان کے سینے میں کانٹے کی طرح زندہ ہے۔ اس کی چبن مراد جیسے جابر حکمران کے دل میں بھی نظر آتی ہے، لیکن یہی بستر مرگ تھا کہ جس پر سلطان نے اپنی زندگی کا آخری اور سب سے خطرناک حکم بھی جاری کیا، یہ کہ اس کے آخری زندہ بھائی شہزادہ ابراہیم کو بھی قتل کر دیا جائے تاکہ عثمانی خاندان اس کے جاتے ہی ختم ہو جائے۔ وہ سمجھتا تھا کہ ابراہیم جیسا کمزور انسان سلطنت نہیں چلا سکتا، اور اس عظیم امپائر کے کمزور ہاتھوں میں جانے سے بہتر ہے کہ یہ خاندان ہی مٹ جائے۔ اور یہی وہ مقام تھا جب مراد اور کوسم سلطان کی برسوں پرانی کولڈ وار بھی اپنے انجام کو پہنچی۔ وہ سلطان مراد کے بستر پر آئی، اسے بتایا کہ تمہارے حکم پر عمل ہو چکا، ابراہیم مارا جا چکا ہے۔ مراد کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی اور تھوڑی ہی دیر میں اس نے آخری سانس لی، اس یقین کے ساتھ کہ میرا آخری حکم بھی مان لیا گیا ہے اور وہ عثمانی تاریخ کے عظیم ترین اور شاید آخری سلطان کی حیثیت سے دنیا سے رخصت ہو رہا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس حکم پر عمل ہوا ہی نہیں تھا۔ کیوں؟ کیونکہ ابراہیم بھی تو کوسم ہی کا بیٹا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اگر ابراہیم مارا گیا تو تخت کسی اور خاندان میں چلا جائے گا، اور اس کی طاقت ہی نہیں، اس کا وجود تک ختم ہو جائے گا۔ وہ اپنے مرتے ہوئے بیٹے کے بستر پر آئی، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور جھوٹ بولا۔ جی ہاں، وہ شخص جس کے نام سے سلطنت کانپتی تھی، جس نے کئی وزیر مشیر مروا دیے، شیخ الاسلام تک کو قتل کروا دیا، وہ اپنی ہی ماں کے ہاتھوں دھوکہ کھا کر مرا۔ وہ اپنے آخری حکم تک کو نافذ نہ کروا سکا۔ ساری عمر اس نے ہر ایکسٹرنل فیکٹر کو کنٹرول میں رکھا،
لیکن وہ اپنے اندر پر قابو نہ پا سکا۔ یہی وہ ناکامی تھی، واحد ناکامی جو سلطان مراد کو اٹھانا پڑی۔ اس کی آنکھیں بند ہوئیں اور تخت اسی ابراہیم کے حصے میں آ گیا جس کی موت کے یقین کے ساتھ مراد اس دنیا سے گیا تھا، اور وہ خوف جس نے پوری سلطنت کو باندھ رکھا تھا سلطان مراد کے ساتھ ہی دفن ہو گیا۔ ابراہیم کے دور میں سلطنت ایک مذاق بن گئی، خزانہ لوٹا دیا گیا، یعنی چیری پھر مافیا بن گئے، یہاں تک کہ خود ابراہیم کو تخت سے اتار کر قتل کر دیا، اور وہ قاسم سلطان جس نے اپنے بیٹے کے خلاف آخری بازی جیتی تھی، صرف 11 برس بعد خود بھی سازشوں کی بھیٹ چڑھ گئی، کیونکہ اصل طاقت اب نہ سلطان کے پاس تھی نہ سلطان کی ماں کے پاس، بلکہ اس اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں میں تھی جو اب سب سے زیادہ طاقتور ہو چکی تھی۔ مراد چہارم وہ آخری عثمانی سلطان تھا جو خود میدان جنگ میں اترا اور اپنی فتوحات اپنے ہاتھوں سے لکھی۔ اس کے بعد آنے والے بس محلات کے قیدی تھے، اور اس کی یہ کہانی صرف ایک سچ ثابت کرتی ہے، جب کسی ریاست کا نظم صرف ایک فرد کے خوف پر کھڑا ہو اور اسے مضبوط انسٹیٹیوشنز کی شکل نہ دی جائے، تو جس دن وہ فرد آنکھیں بند کرتا ہے، ڈسپلن اور سسٹم بھی اسی دن مر جاتا ہے۔ پھر جو زوال آتا ہے اس کی کوئی لمٹ نہیں ہوتی۔